الرحیم ونماؤہ للراہن، اور اس کی بڑھوتری راہن کی ہوگی، فیکون النماء رہنا مع الاصل، تو بڑھوتری رہن ہوگی اصل کے ساتھ۔ فإن ہلک النماء، پس اگر بڑھوتری ہلاک ہو گئی، ہلک بغیر شیء، تو ہلاک ہوگی بغیر کسی شے کے۔ وإن ہلک الاصل، اور اگر اصل ہلاک ہو گیا، وبقی النماء، اور باقی رہ گئی بڑھوتری، افتکہ الراہن، تو راہن اس کو چھڑوا لے، بحصتہ، اس کے حصہ کے ساتھ۔ ویقسم الدین، اور دین کو تقسیم کیا جائے گا، علی قیمت الرہن، رہن کی قیمت پر، یوم القبض، قبضے والے دن کی، وعلی قیمت النماء، اور بڑھوتری کی قیمت پر، یوم الفکاک، چھڑوانے والے دن کی۔ فما اصاب الاصل، پس جو پہنچے اصل کو، سقط من الدین بقدرہ، ساقط ہو جائے گا دین سے اس کے بقدر۔ وما اصاب النماء، اور جو پہنچے بڑھوتری کو، افتکہ الراہن بہ، چھڑوا لے راہن اس کو اس کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر رہن میں بڑھوتری ہو گئی تو وہ بڑھوتری بھی اصل کے ساتھ رہن ہوگی۔ مثلا گائے رہن کے طور پر رکھوائی، پھر اس کا بچہ ہو گیا تو یہ بچہ بھی گائے کے ساتھ رہن ہوگا۔ اگر بڑھوتری ہلاک ہو گئی تو وہ بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگی، لیکن اگر اصل ہلاک ہو گیا اور بڑھوتری باقی رہ گئی تو راہن اس کو اس کے حصہ کے ساتھ چھڑوا لے گا۔ مثلا بڑھوتری بچہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تو اب وہ بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگا، اس کے وجہ سے کوئی دین ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اصل گائے جو ہے وہ ہلاک ہو گئی اور بڑھوتری اس کا جو بچہ ہے وہ باقی رہ گیا تو راہن اس کو اس کے حصہ کے ساتھ چھڑوا لے گا۔ اور پھر یوں کریں گے کہ اب دین کو تقسیم کیا جائے گا رہن کی قیمت پر اور بڑھوتری کی قیمت پر۔ رہن کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو قبضے والے دن تھی، اور بڑھوتری کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو چھڑوانے والے دن تھی۔ جو اصل کے مقابلے میں آتا ہے اتنا دین تو ساقط ہو جائے گا، اور جو بڑھوتری کے مقابلے میں آتا ہے تو راہن اس کو ادائیگی کر کے چھڑوا سکتا ہے۔ مثلا اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ 8 روپے اس نے دین ادا کرنا تھا، اور گائے بطور رہن کے اس کے پاس رکھوا دی ہے، اور گائے کی قیمت قبضہ والے دن 9 روپے تھی۔ پھر بچہ ہو گیا اور چھڑوانے والے دن اس بچے کی قیمت 5 روپے تھی، تو یہ کل 14 روپے ہو گئے۔ پھر گائے مر گئی اور بچہ اس کا زندہ ہے، تو اب دونوں کی قیمت کو 3 ثلث پر تقسیم کریں گے، تو دین کے 2 ثلث ساقط ہو جائیں گے اور 1/3 راہن مرتہن کو ادا کرے گا۔ مثلا دین ہے 8 درہم، اس نے ایک گائے رہن کے طور پر رکھوائی اور اس گائے کی قیمت قبضے والے دن 9 روپے ہے، اور اس کا بچہ ہو گیا اور اس بچے کی قیمت چھڑوانے والے دن 5 روپے ہے، تو یہ ٹوٹل 14 روپے ہو گئے۔ اب گائے مر گئی اور بچہ زندہ ہے، تو دونوں کی قیمت کو 3/3 پر تقسیم کریں گے، تو 2 ثلث دین کے ساقط ہو جائیں گے اور 1 ثلث باقی رہے گا، وہ راہن مرتہن کو ادا کرے اور اس گائے کا بچہ چھڑوا لے۔ وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ، اور جائز ہے زیادتی، فی الرہن، رہن کے اندر، ولا يجوز الزیادۃ، اور جائز نہیں ہے زیادتی، فی الدین، دین میں، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین کے نزدیک، ولا یسیر الرہن رہنم بہما، اور رہن نہیں ہوگا ان دونوں کے بدلے میں رہن۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا جائز، یہ جائز ہے، رہن میں زیادتی جائز ہے۔ مثلا 10 درہم کے بدلے میں ایک بکری رہن رکھوائی، پھر دوسری بکری بھی دے دی انہی 10 درہم کے مقابلے میں، تو اب 10 کے مقابلے میں 2 بکریاں رہن کا طور پر ہو گئیں، تو یہ جائز ہے، رہن میں زیادتی جائز ہے۔ مثلا 10 درہم کے بدلے میں ایک بکری رہن کے طور پر دی، پھر ایک اور بکری بھی دے دی رہن کے طور پر، تو اب 2 بکریاں ہو گئیں 10 درہم کے دین کے مقابلے میں، یہ جائز ہے۔ دین میں زیادتی طرفین کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ مثلا
10 درہم کے بدلے میں ایک بکری رہن رکھوائی، پھر 10 درہم اور لے لیے، 10 درہم کا دین اور اس کے اوپر ہو گیا، تو اب 20 درہم دین ہو گیا اور رہن وہی ایک بکری ہے۔ تو طرفین فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے، دین میں زیادتی جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک بکری رہن کے طور پر دی 10 درہم دین کے مقابلے میں، پھر 10 درہم دین اور اس کے ذمہ ہو گیا، تو اب ٹوٹل 20 درہم دین ہو گیا اور اس کے مقابلے میں صرف ایک بکری رہن ہے، تو اب یہ جائز نہیں ہے طرفین کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور جب رہن رکھوائے ایک چیز عند رجلین دو آدمیوں کے پاس، بدین دین کے بدلہ میں، لکل واحد منہما جو کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ہے، جاز تو جائز ہے، وجمیعها رہن اور وہ سارا رہن ہوگا، عند کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس، والمضمون اور وہ چیز جس کا ضمان ہے مضمون، علی کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک پر، حصۃ دینہ منہا اس کے دین کا حصہ ہوگا اس عین سے، فإن قضى احدہما دینہ پس اگر ادا کر دے ان میں سے کسی ایک کو اس کا دین، کان کلھا رہنا فی ید الآخر تو وہ سارا رہن ہوگا دوسرے کے قبضہ میں، حتی یستوفی دینہ حتیٰ کہ وصول کر لے وہ اپنا قرضہ۔ ایک بکری رہن رکھوائی دو آدمیوں کے پاس اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا اس کے ذمے 10 درہم دین ہے، تو یہ جائز ہے۔ ایک بکری رہن رکھوائی دو آدمیوں کے پاس، ایک آدمی کے بھی اس نے 10 درہم دینے ہیں اور دوسرے آدمی کے بھی اس نے 10 درہم دینے ہیں، تو یہ جائز ہے، اور یہ ساری بکری ان میں سے ہر ایک کے پاس رہن ہوگی، اور جو ذمہ داری ہوگی ان میں سے ہر ایک پر وہ اپنے اپنے دین کے بقدر ہوگی۔ اگر یہ ایک کو 10 درہم ادا کر دیتا ہے تو اب وہی بکری دوسرے کے قبضہ میں رہن ہوگی مکمل طور پر، یہاں تک کہ وہ بھی اپنا 10 درہم دین وصول کر لے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکری رہن رکھوائی دو آدمیوں کے پاس، ان دونوں میں سے ایک کے بھی اس نے 10 درہم دینے ہیں، دوسرے کے بھی 10 درہم دینے ہیں، تو یہ جائز ہے، اور یہ ساری بکری ہر ایک کے پاس رہن ہوگی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر ذمہ داری اپنے اپنے دین کے حصے کے بقدر ہوگی۔ اگر ایک کا دین ادا ہو جاتا ہے تو وہی بکری دوسرے کے پاس رہن ہوگی اس کے مکمل دین کے بدلہ میں، یہاں تک کہ وہ اپنا دین وصول کر لے۔ جب دین وصول کر لے گا تو یہ بکری اس کو واپس کر دے گا۔ ومن باع عبدا اور جس نے بیچا غلام، علی ان یرہنہ المشتری اس شرط کے ساتھ کہ مشتری اس کے پاس رہن رکھوائے گا، بالثمن ثمن کے بدلہ میں، شیئا بعینہ کسی متعین چیز کو، فامتنع المشتری پس مشتری نے منع کر دیا، من تسلیم الرہن رہن کے حوالے کرنے سے، لم یجبر علیہ تو اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وکان البائع اور بائع ہوگا، بالخیار خیار کے ساتھ، ان شاء اگر چاہے، رضی بترک الرہن راضی ہو جائے رہن کو چھوڑنے پر، و ان شاء اور اگر چاہے، فسخ البیع تو بیع کو فسخ کر دے، الا ان یدفع المشتری مگر یہ کہ مشتری دے دے، ثمن حالا فی الفور، او یدفع قیمت الرہن یا دے دے رہن کی قیمت، فیکون رہنن تو وہ قیمت رہن ہوگی۔ غلام بیچا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مشتری ثمن کے بدلہ میں کوئی متعین چیز رہن کے طور پر دے گا۔ مشتری نے ابھی پیسے نہیں دیے، ثمن نہیں دیے، تو بائع نے یہ کہا، شرط لگائی کہ تم ثمن کے بدلے میں مجھے کوئی متعین چیز رہن کے طور پر دے دو۔ عقد ہو گیا، اس کے بعد مشتری رہن حوالے کرنے سے اس نے انکار کر دیا، تو اب مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ رہن حوالے کرے، البتہ بائع کو دو اختیار ہوں گے، نمبر ایک راضی ہو جائے کہ چلو رہن مت دو، نمبر دو بیع کو فسخ کر دے۔ لیکن اگر دو باتوں میں سے ایک کوئی بات ہو تو پھر بائع بیع کو فسخ نہیں کر سکتا، نمبر ایک مشتری فی الحال ثمن کی ادائیگی کر دے، نمبر دو مشتری رہن کی قیمت بطور رہن کے اس کو دے دے۔ غلام بیچا لیکن شرط لگائی کہ مشتری ثمن کے بدلے میں کسی متعین چیز کو بطور رہن کے رکھوائے گا۔ عقد رہن ہو گیا لیکن اس کے بعد مشتری رہن کو حوالے کرنے سے اس نے انکار کر دیا، تو اب مشتری کو رہن دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بائع کو البتہ دو اختیار ہوں گے، نمبر ایک راضی ہو جائے کہ چلو رہن مت دو، نمبر دو بیع کو فسخ کر دے۔
لیکن اگر دو باتوں میں سے کوئی بات ہو تو بائع فسخ نہیں کر سکتا بے کو۔ نمبر ایک، مشتری فی الفور ثمن ادا کر دے۔ نمبر دو، مشتری رہن کی قیمت بطور رہن کے اس کو دے دے، تو اب بائع کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ وللمرتہن، اور مرتہن کے لیے جائز ہے ان یحفظ الرہن، کہ حفاظت کرے رہن کی، بنفسہ خود، وزوجتہ، اور اپنی بیوی سے کے ذریعے، وولدہ، اور اپنے بچے کے ذریعے، وخادمہ، اور اپنے اس خادم کے ذریعے، الذی فی عیالہ، جو اس کی عیال داری میں ہے، وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، اور اگر اس نے اس کی حفاظت کی ان کے غیر کے ساتھ کہ جو اس کی عیال داری میں ہے، او اودعہ، یا اس نے وہ امانت کے طور پر دے دی، ضمنا، تو ضامن ہوگا۔ مرہونہ چیز کی حفاظت مرتہن خود بھی کر سکتا ہے، بیوی سے کروا سکتا ہے، بچوں سے کروا سکتا ہے، اپنے ان خادموں سے کروا سکتا ہے جو اس کے عیالداری میں ہیں، لیکن اگر کسی اور سے حفاظت کروائی یا امانت کے طور پر اس نے کسی کو دے دی تو اس رہن کا وہ ضامن ہوگا۔ رہن کی حفاظت مرتہن خود بھی کر سکتا ہے، بیوی اور بچوں سے کروا سکتا ہے، اپنے بچوں سے، اور اپنے ان خادموں سے بھی کروا سکتا ہے جو اس کی عیالداری میں ہیں۔ کسی اور سے حفاظت کروائی یا پھر امانت کے طور پر وہ رہن کسی کو دے دی تو اب وہ ضامن ہوگا۔ وَإِذَا تَعَدَّى، اور جب تعدی کرے المرتہن، مرتہن، فی الرہن، رہن میں، ضمنہ، ضمان الغصب، ضامن ہوگا اس کا غصب کی ضمان کے ساتھ، بجمیع قیمت ہی، اس کی پوری قیمت کا۔ مرتہن نے مرہونہ چیز میں تعدی کی تو ضامن ہوگا، اور غصب کی ضمان اس پر لازم ہوگی، یعنی پوری قیمت کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ مرتہن نے مرہونہ چیز کے اندر تعدی کر لی تو ضامن ہوگا غصب والی ضمان کا، یعنی پوری قیمت کا ضامن ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَعَارَ، اور جب عاریت کے طور پر دے المرتہن، مرتہن، الرہن للراہن، مرہونہ چیز راہن کو، فقبضہ، پس وہ اس پر قبضہ کر لے، خرج من زمان المرتہن، تو نکل جائے گا وہ مرتہن کی ضمان سے، فإن ہلک فی ید الراہن، پس اگر وہ ہلاک ہو گیا راہن کے قبضہ میں، ہلاک بغیر شیء، تو ہلاک ہوگا بغیر کسی شے کے۔ وللمرتہن، اور مرتہن کے لیے جائز ہوگا ان یسترجعہ، کہ اس کو واپس لوٹائے، الی یدہ، اپنے قبضے کی طرف۔ فإذا اخذہ، پس جب وہ اس کو لے لے، عاد الضمان علیہ، تو لوٹ آئے گی اس پر ضمان۔ اگر مرتہن عاریت کے طور پر مرہونہ چیز راہن کو دے دیتا ہے اور راہن اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو مرتہن کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر راہن کے قبضہ میں وہ مرہون ہلاک ہو گیا تو بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگا، بدستور اس کے ذمہ دین باقی رہے گا۔ باقی مرتہن عاریت پر دینے کے بعد جب چاہے واپس لے سکتا ہے، جب واپس لے لے گا تو ذمہ داری پھر مرتہن پر آ جائے گی۔ اگر مرتہن مرہونہ چیز بطور عاریت کے راہن کو دے دے اور راہن اس پر قبضہ کر لے تو مرتہن کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر راہن کے قبضہ میں وہ ہلاک ہو گیا تو بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگا، یعنی دین ساقط نہیں ہوگا۔ اور مرتہن عاریت کے طور پر دینے کے بعد جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، جب واپس لے لے گا تو مرتہن پر دوبارہ ذمہ داری آ جائے گی۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ، اور جب راہن مر جائے، باع وصیہ، تو اس کا وصی بیچے الرہن، مرہونہ چیز کو، وقضى الدین، اور دین ادا کرے، فإن لم يكن له وصی، پس اگر اس کے لیے وصی نہ ہو، نصب القاضی له وصیا، تو قاضی مقرر کرے اس کے لیے وصی، وأمرہ ببیعہ، اور اس کو حکم کرے اس کے بیچنے کا۔ راہن فوت ہو گیا تو راہن کا دیکھیں گے کوئی وصی ہے یا نہیں ہے۔ اگر راہن کا وصی ہے تو وہ وصی مرہونہ چیز کو بیچے اور دین ادا کرے، اور اگر وصی موجود نہیں ہے تو قاضی اس کے لیے خود وصی مقرر کرے اور اس وصی کو حکم کرے کہ مرہونہ چیز بیچ کر دین ادا کرو۔ راہن فوت ہو گیا تو دیکھیں گے اس کا وصی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کا وصی ہے تو وہ وصی رہن کو بیچے اور دین ادا کرے۔ اگر وصی نہیں ہے تو قاضی اس کے لیے وصی مقرر کرے اور اس کو حکم کرے قاضی کہ تم اس کو بیچو اور دین ادا کرو۔